غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ کو بھی پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، آج رمضان کا یہ آخری پروگرام ہے، اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس کا پروگرام وہی ہو جائے گا جو پہلے تھا، نارمل، یعنی رات کے 9 بجے، اتوار کی رات 9 بجے۔ اور اگر آپ پروگرام مس کرتے ہیں تو آج ویسٹ کوسٹ والے لوگ 10:30 بجے رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر پیر کی رات لیٹ یعنی منگل کی ارلی مارننگ 1 بجے، اور پھر ہفتے کے دن دوپہر 1 بجے بھی آپ پروگرام دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت، ایک ای میل ہے، اور یہ مجھے بھی اس طرح کی ای میلز اور ٹیکسٹ میسج بھی آئے ہیں، اور ناظرین آپ کو بھی یہ ملے ہوں گے ٹیکسٹ میسج۔ یہ ہیں قضائے عمری کے بارے میں، کوئی کسی نے یہ شروع کیا ہے، جگہ جگہ یہ ٹیکسٹ میسج بھی آ رہے ہیں اور ای میلز بھی آ رہی ہیں کہ اگر آخری جمعہ کو آپ 4 رکعت نفل اس نیت سے، قضائے عمری کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خاص دعا کرنی ہے، خاص طریقے سے وہ ادا کرنی ہے، تو اس سے اگر آپ کو یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں، آپ کی تمام عمر کی جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ بہت اکثر اس طرح کی ای میلز اور ٹیکسٹ میسج ہمیں آتے رہتے ہیں کہ آپ یہ آگے لوگوں کو بھیجیں، اگر آپ 11 لوگوں کو یا 15 لوگوں کو یا 20 لوگوں کو بھیجیں گے تو آپ کو کوئی کام ہو جائے گا، اور اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو آپ کو کوئی نقصان ہوگا۔ اس بارے میں ذرا فرمائیے کہ یہ شرعی جہاں اس کی تک کیا پہلے حیثیت ہے؟ سوال کا تعلق ہے، قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو قضائے عمری باقاعدہ ادا کرنی پڑیں گی، اور ادائیگی کا طریقہ وہی ہے کہ آپ کو ایسٹیمیٹ لگانا پڑے گا کہ زندگی کی کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، پھر اسی اعتبار سے آپ جو ہے باری باری ان نمازوں کو ادا کریں گے۔ صرف فرائض اور واجبات ادا کیے جائیں گے، یعنی وطر بھی ادا کیے جائیں گے، باقی سنن اور نوافل معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آخری جمعے کے اندر 4 رکعت پڑھ لیا جائے، قضائے عمری ادا، یہ بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا ایک فتنہ ہے لوگوں کو نماز سے دور کرنے کا، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ٹیکسٹ میسیج آتا ہے کہ بھئی آپ اس کو آگے پہنچائیں، دیکھیں اگر خیر کی بات ہے، سچی بات ہے، آگے پہنچنی چاہیے۔ اور اگر کوئی، لیکن یہ کہ اب کیا بات لکھی ہے اس میں، اس کو ویریفائی کرنا یہ تو علماء دین کا کام ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات آگے پہنچا رہا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسی فساد کی چیز جو آپ آگے پہنچا رہے ہیں، اس لیے ایسی چیزوں کو آگے پہنچانے سے اجتناب کریں۔ اور باقی یہ لکھا ہونا کہ بھئی اگر نہ پہنچایا تو نقصان ہو جائے گا، تو یہ تو ایک طرح کا تھریڈ ہے کہ آپ کو جہاں وہ بلیک میلنگ ہے کہ آپ مجھے وہ ڈر کے مارے بھیج دیں۔ ایسا کوئی نہیں، ایمان اور توکل مضبوط رکھیں، ایسی چیزوں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بڑا اچھا کیا حضرت یہ کلیئر کر دیا، کیونکہ اکثر یہ جو نا ایسی چیزیں ہمیں ای میلز میں آتی رہتی ہیں۔ سمینہ ہے جی ٹیکساس سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی جی فرمائیے، سن رہے ہیں وہ۔ جی، میں خواب کے بارے میں کویسچن ہے میرا۔ میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ میں اندھیرے میں ڈوبتی جا رہی ہوں، تو اندھیرا جو ہے مجھے اپنی طرف کھینچی جا رہا ہے، تو تھوڑی دیر بعد میرا چہرہ اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے بس۔ اور اندھیرے میں؟ جی، اندھیرے میں۔ اچھا جی۔ اور دور بیٹھے میرے سسر اور شوہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس اتنا کام میں نے دیکھا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اس کا مطلب اگر آپ کی دینی حالت اچھی نہیں ہے تو آپ اپنی دینی حالت کی فکر کریں، نماز روزہ نیک اعمال کی پابندی کریں، اور اگر دینی حالت آپ کی اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گمراہی اور ضلالت کو دور کریں گے، آپ سے دعوت دین کا کام لیں گے، آپ اپنے دین میں مزید ترقی کی لیے کوشش کرتی رہیں۔ اچھا حضرت، ایک ای میل ہے، بہت سینئر سی ایس پی آفیسر تھے پاکستان میں، لکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ایمانداری سے نوکری کی، ریٹائرڈ ہو کر امریکہ آ گئے، 2 شادیاں بھی کیں، کاروبار کیا کسی دوست کے ساتھ مل کے جو ان کے $2 لاکھ کھا گیا۔ اب کوئی جاب نہیں مل رہا ہے، چھوٹا موٹا کام کرنا چاہتے نہیں کیونکہ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ درخواست کی ہے آپ سے کہ کوئی دعا اور وظیفہ بتائیں کہ جاب بھی مل جائے اور ان کے پیسے جو ان کے دوست کھا گئے ہیں وہ بھی ان کو واپس مل جائے۔ اس کے لیے آپ ایک تو سورۃ ملک کی تلاوت کر کے دعا کریں، عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورۃ ملک تلاوت کریں تو انشاءاللہ نیک اور اچھا روزگار باعزت مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کے دوست جو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، یہ پاکستان سے ای میل ہے، انہوں نے لکھا کہ ان کی ای میل کا جواب ضرور دے دیں آپ۔ لکھتی ہیں کہ پچھلے 18 سال سے شادی کی کوشش کر رہی ہیں وہ، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ تمام لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے، کوئی بندش کی ہوئی ہے، تو برائے مہربانی فرما کر دعا کریں کہ کسی اچھی جگہ کو رشتہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ ممتحنہ 5 مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے دعا کریں،
اور چلتے پھرتے یا لطیفوں کا ورد رکھیں۔ باقی ہے کہ اگر کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو کسی ماہر فن کو دکھائیں، تشخیص کروائیں اور اس کا علاج کروائیں، لیکن احتیاطاً آپ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اور 70 یہ 2 آیتیں 11 مرتبہ روز پڑھ کے بدن پہ دم کر لیا کریں اور 1 کپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، تو اگر خدا نخواستہ جادو کی وجہ سے بندش ہے تو وہ بندش دور ہو جائے گی اور جادو کا اثر دفع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یامین صاحب ہیں جی پینسلوینیا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال حضرت سے پہلے مختصر یہ کہ جو میری جو وائف ہیں وہ کتابی ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب کرے، کوئی دعا بتائیے اور تاکہ بچے بھی ان کی تربیت اسلام کے مطابق ہو۔ اور دوسرا سوال یہ کہ میں ڈاکٹر ہوں، جس اسپتال میں کام کرتا ہوں وہاں کے صدر سے میری ملاقات ہے، کچھ لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ملاقات کامیاب کرے۔ اچھا جی۔ تو اہلیہ کے آپ ایسا کریں کہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، پہلا اور آخری رکوع، یہ روزانہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ یہ 71 ڈیز کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اور دوسرا جو دشمنوں اس کا خطرہ ہے ہاسپٹل میں، اس کے لیے آپ یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو، یہ 4 نام ہیں اللہ کے، یہ پڑھنے آپ نے، یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو 101 دفعہ عشاء کے بعد، اول آخر 11 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ مشرف صاحب نے جمیکا نیو یارک سے لکھا ہے کہ لوگ جو میت پاکستان بھیجتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب میت بھیجی جاتی ہے وہ جو ڈبے میں بند کر کے بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی ایمبالمنگ ہوتی ہے، جسم کو جگہ جگہ سے وہ کاٹتے ہیں، اندر سے کافی سارے جسم کے جو اجزاء ہیں وہ نکال لیتے ہیں، کیمیکلز ڈال لیتے ہیں، میت کی بے حرمتی ہوتی ہے اور پھر وہ اس میں ڈبے میں بند کر کے تب وہ میت پاکستان جا سکتی ہے۔ تو ان کے 2 سوال ہیں کہ آیا یہ جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں بندہ جو شخص فوت ہو آیا اس کو وہیں دفنانا چاہیے، یا یہ ٹھیک ہے، جائز ہے کہ ان کے پچھلے گاؤں یا پچھلے ملک میں ان کی میت کو بھیجا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن سنت اور فقہ اسلامی کی روح سے میت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر یہاں انتقال ہو گیا ہے تو یہیں پر جو ہے وہ شریعت کے قواعد کے مطابق اس کی تدفین ہونی چاہیے، تجویز و تکفین ہونی چاہیے، لہٰذا جو یہ تکلف کرنا کہ ان کو پاکستان بھیجنا یہ ایک جذبات ہیں، یہ حقائق نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ قبر میں جب چلا گیا ہے تو پاکستان میں قبر ہو یا یہاں پر ہو تو نیچے کا نظام برزخ کا تو سب ایک ہے، وہاں تو ایمان اور عمل صالح کام آتا ہے، اسی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جذبات اپنی جگہ پر ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جی اپنے وطن میں کریں، لیکن شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ جو اہتمام کرتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور وہ میت یہیں تدفین کریں تجویز تکفین شریعت کے مطابق۔ اس لیے کہ جیسے کہ آپ بتا رہے بومبنگ کرنی پڑتی ہے سارے بدن کو چید کر کے، تو یہ اور زیادہ جو لاش کی جو بے حرمتی ہے، تو یہ کوئی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا یہیں تدفین ہونی چاہیے۔ اچھا حضرت، جو لوگ اپنی قبور یا اپنی قبر کی پہلے سے نشاندہی کر دیتے ہیں، جگہ خرید لیتے ہیں کہ مثلا وائف کی ڈیتھ ہوئی تو کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ہی ان کو دفنایا جائے، تو یہ جو پہلے سے بتا دینا کہ مجھے یہاں دفنایا جائے، یہ جائز ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے اپنی جگہ متعین کر دیں کہ میری والدہ کے ساتھ میری تدفین ہو، فلاں کے ساتھ، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ مسز علی ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام۔ جی فرمائیے۔ جی وہ میں نے سوال کرنا تھا ہیلتھ کے بارے میں۔ ایکچولی میری نا آنکھ سے ایک لمپ سا بن گیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں، اور آپ پلیز کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے تھوڑے بہت مجھے وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہاں پہ بنا ہے جی یہ لمپ؟ یہ اندر آنکھ سے۔ او اچھا اچھا، تو کوئی ایسی دعا بتائیں تاکہ تھوڑی شفا ملے، اور میں نے ڈاکٹر کو کافی اپوائنٹمنٹ بنوائی ہے لیکن میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ جی اچھا، بہت بہت شکریہ۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ قریش یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، وقفے سے دن میں جتنی مرتبہ بھی ہو جائے تو 7 مرتبہ پڑھیں بغیر بسم اللہ اور بغیر درود شریف کے۔ یہ پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ ملنا ہے، تو یہ سورۃ قریش شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے بہت جلدی شفا ہو جائے گی۔ یہ آپ نے 41 ڈیز کرنا ہے، اس سے آپ کو شفا۔ جب 41 ڈیز پورے ہو جائیں تو پھر آپ نے 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 تسبیح درود شریف پڑھ کے اور 1 کپ پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے، تو یہ آپ نے عمل کر لینا، تو اس سے آپ کی یہ تکلیف انشاءاللہ رفع ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک بڑی عجیب سی ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا مکھیاں بہت پچھلے 8 سال سے
پیچھا کر رہی ہیں، پیچھا چھوڑتی نہیں ہیں. جہاز میں جائیں تو وہاں بھی آ جاتی ہیں، مسجد میں جائیں وہاں بھی آ جاتی ہیں، گرمی ہو سردی ہو کچھ. تو جیسے بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے میں پوچھوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے شکر گزار ہیں بہت بہت. پہلے دن سے ہی ہمارے اسپانسر ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ، پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے. امید ہے آپ نے عیدیاں اور اپنی زکوٰۃ اور صدقات بھیج دیے ہوں گے، لیکن آپ ہمیشہ پاکستان میں پیسے بھیجتے رہتے ہیں عید پہ اور ہمیشہ کی طرح. پاکستان جب بھی پیسے بھیجیں تو UBL کلک اینڈ ریمٹ کو یوز کریں. انتہائی آسان طریقہ ہے، انتہائی محفوظ طریقہ ہے اور قانونی اور جائز حلال طریقہ ہے. باقی ہنڈی حوالے سب جو ہیں وہ غیر قانونی اور حرام طریقے ہیں. تو امید ہے آپ UBL کلک اینڈ ریمٹ کو یوز کریں گے جب بھی آپ پاکستان رقوم بھیجیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے.